بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بھائی، آپ کہانی کے دوسرے حصے کی جانب ہم بڑھ رہے ہیں۔ چیپٹر 1 ہے، اس کا دوسرا پارٹ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ ٹھیک ہے، ایک اینیمل فارم کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور اس اینیمل فارم میں بہت سارے جانور ہیں، اور ایک جانور جو بڑا جانور ہے، سور ہے، وہ ان کا لیڈر ہے، وہ ایک تقریر کر رہا ہے۔ وہ ہم تقریر سن رہے تھے اس کی۔ ٹھیک ہے، چلیں آگے بڑھتے ہیں۔ تو اس نے بولا جو آ، گھوڑا جو ہے وہ جب تھک جائے گا، بوڑھا ہو جائے گا، تو اس کو جون جو ہے وہ قصائی کے ہاتھ بیچ دے گا، اور جو کتا اگر کوئی جو ہے وہ آ، بوڑھا ہو گیا، اس کے دانت ٹوٹ گئے، وہ استعمال کے قابل نہیں ہے، تو اس کو گلے میں پتھر باندھ کے جو ہے وہ دریا برد یا تالاب برد کر دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، آگے کہتے ہیں، تو کیا یہ بات قطعی عیاں نہیں ہے کہ ساتھیوں، کہ ہماری زندگی کی تمام شیطانیت کا محور خون خوار انسان ہے۔ آدمیوں سے چھٹکارا حاصل کر لو تو ہماری محنت سے پیدا ہونے والی چیزیں ہماری ہوں گی۔ اس سے نجات پانے کے بعد ہم راتوں رات امیر اور آزاد ہو جائیں گے۔ تو ہمیں اس سلسلے میں کیا کرنا چاہیے؟ کیوں؟ ہم رات دن جسم اور دل کی گہرائیوں سے یہ کوشش کرنی چاہیے کہ نسل انسانی ختم ہو جائے۔ ٹھیک ہے سارے جو جانور ہیں وہ فیصلہ کر رہے ہیں، اس کو سارا ہے کہ ہم ساری نسل انسانی کو ختم کر دیتے ہیں۔ بس تمہیں میرا یہی پیغام ہے ساتھیوں، بغاوت۔ مجھے نہیں معلوم کہ یہ انقلاب کب رونما ہوگا، شاید یہ ایک ہفتے میں برپا ہو یا ایک سال میں، لیکن میں یہ بات ضرور جانتا ہوں کہ جلد یا بدیر انصاف ضرور ہوگا۔ مجھے اس کا اسی طرح یقین ہے جیسے اس بات کا کہ میں اس گھاس پر بیٹھا ہوں، اور اپنی مختصر زندگی سے بچے ہوئے دنوں کا خیال کرو ساتھیوں۔ ہاں، ایک اور اہم بات، اور وہ یہ کہ میرے اس پیغام کو آئندہ آنے والی نسلوں تک پہنچاتے رہو، تاکہ یقینی کامیابی تک جد و جہد جاری رہ سکے۔ یعنی جو ایم ہے، جو گول ہے، وہ کیا ہے؟ انسانیت کو ختم کرنا۔ ٹھیک ہے، انسانیت کو آپ ہلاک کریں گے تو پھر ان سے جان سے چھٹکارا پائیں گے، اور پھر ہم امیر ہوں گے، ہم خوشحال ہوں گے، ہمارے پاس دولت آ جائے گی۔ ٹھیک ہے، ہم جیسے چاہے ترقی کریں، ہم ویسے کریں گے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ہم انسان سے چھٹکارا پائیں۔ ہاں، اور یاد رکھو ساتھیو، تم اپنے اس فیصلے پر عمل کرتے ہوئے کسی غلطی کے مرتکب نہ ہونا۔ کسی بھی قسم کی توضیح تمہیں راستے سے نہ ہٹا دے۔ یہ لفظ ہے توضیح۔ توضیح کا مطلب وضاحت، دلیل، ٹھیک ہے، ایکسپلینیشن۔ مطلب آپ کو کام کرنا تھا انسان کے خلاف، لیکن کوئی ایک بات آ گئی، نہیں بھائی انسان تو اچھے ہوتے ہیں، وہ تو ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، تو ہمیں ان کے ساتھ جو ہے وہ مل جل کے رہنا چاہیے۔ یہ توضیح ہو گئی، یعنی آپ نے اپنے مقصد سے ہٹنے کے لیے ایک وضاحت دے دی، ایک دلیل جو ہے وہ پیدا کر لیا۔ تو وہ کہہ رہے ہیں تمہیں کسی بھی قسم کی کوئی توضیح تمہیں راستے سے نہ ہٹا دے۔ ایسے لوگوں کی باتیں نہ سنو جو یہ کہتے ہیں کہ جانوروں اور انسانوں کے مفادات مشترک ہیں، اور یہ کہ ایک کی ترقی دوسرے کی ترقی ہے۔ یہ باتیں خرافات پر مبنی ہیں۔ انسان اپنے مفادات ہی کا خیال رکھتا ہے، کسی دوسری حیات کے مفادات کا خیال نہیں رکھتا۔ ہم جانوروں کو قطعی اتحاد رکھنا چاہیے، جدوجہد کرتے وقت مکمل بھائی چارہ۔ تمام انسان ہمارے دشمن ہیں اور تمام جانور ساتھی اور بھائی ہیں۔ یہ اس کا نعرہ ہے، تمام انسان ہمارے دشمن ہیں اور جانور ہمارے بھائی اور ساتھی ہیں۔ ٹھیک ہے، اس مقام پر سخت شور و غل ہوا۔ میجر کی تقریر کے دوران 4 بڑے چوہے اپنی اپنی بلوں سے نکل کر باہر آئے اور اس کی باتیں سننے لگے۔ اتنے میں ان پر کتوں کی نگاہیں پڑیں، ان کے جھپٹنے سے پہلے ہی چوہے اپنی بلوں میں واپس چلے گئے۔ میجر نے ہاتھ لہرا کر خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔
ساتھیوں، اس نے کہا، یہاں ایک نقطے کی وضاحت ضروری ہے۔ یہ جنگلی مخلوق مثلاً چوہے اور خرگوش، یہ ہمارے دوست ہیں یا دشمن؟ چلو ہم اس مسئلے پر ووٹنگ کر لیتے ہیں۔ میں اس اجلاس میں سوال کرتا ہوں، کیا چوہے ہمارے ساتھی ہیں؟ اس مسئلے پر ووٹنگ ہوئی۔ تمام حاضرین نے چوہوں کو اپنا ساتھی تسلیم کیا، صرف 4 نے مخالفت کی، 3 کتوں نے اور ایک بلی نے، جن کے متعلق بعد میں معلوم ہوا کہ انہوں نے دونوں طرف ووٹ دیے تھے۔ میجر نے اپنا بیان جاری رکھا، مجھے کچھ اور بھی کہنا ہے۔ میں ایک بات کو دہرانے کا عادی نہیں ہوں، لیکن یاد رکھو، انسانوں سے دشمنی تمہارے فرائض میں شامل ہونی چاہیے۔ انسانوں سے اور ان کے طریقہ کار سے۔ جو بھی 2 پیروں پر چلتا ہے وہ تمہارا دشمن ہے۔ صحیح، اس نے اب یہ فلسفی ایک جملہ جو ہے نکالی، جو 2 پیروں پر چلتا ہے جو بھی، وہ تمہارا دشمن ہے، اور جس کے 4 پیر یا پر ہیں وہ تمہارا دوست ہے۔ ایک بات اور یاد رکھو کہ انسان سے لڑائی کے وقت ہمیں اسی جیسا نہیں بن جانا چاہیے۔ چاہے ہم ان کی اینٹ سے اینٹ بجا کر فتح حاصل کر لیں، تو بھی ہمیں ان کی آواز یا ان کی زبان نہیں سیکھنی ہے۔ کوئی بھی جانور کبھی بھی مکان میں نہیں رہے گا اور نہ ہی بستروں پر سوئے گا۔ اس طرح نہ کپڑے پہنے گا، نہ شراب پیے گا یا پھر تمباکو نوشی کرے گا۔ پیسوں کو کبھی ہاتھ نہیں لگائے گا، نہ ہی تجارت کرے گا۔ انسانوں کے تمام اطوار میں شیطانیت ہے۔ اطوار کا مطلب طور طریقوں میں، رہن سہن میں شیطانیت ہے۔ سب سے بڑھ کر یہ کوئی بھی جانور اپنے جیسے جانوروں پر ظلم اور جبر نہیں کرے گا۔ کمزور ہوں یا مضبوط، چالاک ہوں یا سادہ، ہم سب بھائی ہیں۔ کوئی بھی جانور دوسرے جانوروں کا خون نہیں کرے گا۔ تمام جانور یکساں اور برابر ہیں۔ یہ دیکھیں وہ فلسفی دے رہا ہے نا، یہ دوسرے الفاظ میں وہ لائن آف ایکشن کا متعین کر رہا ہے۔ ہمارے ہاں بھی جب پاکستان بن رہا تھا، تحریک پاکستان چل رہی تھی، اس وقت بے شمار لوگ راستے کے تعین کر رہے تھے، ہم کون ہیں، ہم ہندوؤں سے الگ ہیں، ہم ڈفرینٹ قوم ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر ہماری فلسفی کیا ہوگی، جب ہم آزادی حاصل کر لیں گے تو ہمیں کیسے رہنا ہوگا، ہمارا آئین کیا ہوگا، ہمارے قانون کیا ہوں گے، ہم کیسی قوم ہوں گے۔ وہ جو وہاں سوچ رہے تھے فلسفی، اس کہانی کے اندر اگر آپ تمثیلی لحاظ سے اس کو دیکھیں تو یہاں پر بھی ایک لیڈر جو ہے وہ بیٹھ کر سوچ رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ بھائی، ہم کو ایک تو انسانوں کے خلاف کام کرنا ہے، ان کو یہاں سے بھگانا ہے، نمبر 1، اور نمبر 2، ہمیں جب ہم آزادی حاصل کر لیں گے تو پھر ہمیں اپنی زندگی کو کیسے رکھنا ہے۔ تو اس میں جو بنیادی فلسفہ یہ ہے کہ جو 2 پاؤں پر چلنے والا ہے وہ ہمارا دشمن ہے، اور جو 4 پاؤں یا جس کے پاس پر ہیں وہ ہمارا دوست ہے۔ اور ہم کبھی بستر پہ نہیں سوئیں گے، گھر میں نہیں سوئیں گے، بات چیت نہیں کریں گے، پیسوں کو ہاتھ نہیں لگائیں گے، شراب نہیں پئیں گے۔ وہ اس نے بہت ساری باتیں جو انسانوں میں پائی جاتی ہیں، اس کو اس نے انکار کر دیا کہ یہ کام ہم نہیں کریں گے، بلکہ ہم اس سے الگ جو صرف جانور کرتے ہیں وہ ہم کام انجام دیں گے۔ ٹھیک ہے، کوئی بھی جانور کسی دوسرے جانور کا خون نہیں کرے گا، تمام جانور یکساں اور برابر ہیں۔ اب ساتھیوں، میں تمہیں گزشتہ شب کا دیکھا ہوا خواب سناتا ہوں۔ ٹھیک ہے، گو کہ میں اس خواب کو صحیح طور پر تمہارے سامنے پیش کرنے سے قاصر ہوں۔ اس خواب میں اس وقت کی دنیا ہے جب اس پر انسانوں کا نام و نشان بھی نہیں بچے گا، یعنی یہ دنیا انسانوں سے پاک ہے۔ لیکن اب مجھے یہاں ایک اور بات یاد آئی جو میں بھول گیا تھا۔ آپ دیکھیں، خواب دیکھ رہا ہے نا وہ، یہ جاگتی آنکھوں کا خواب بھی ہے، اور یہ اس نے جو رات کو دیکھا ہے اس کا بھی خواب ہے۔ جاگتی آنکھوں کا خواب تو اس نے یہاں بیان کر دیا کہ ہمیں آزادی چاہیے، اور اب وہ اپنے اس خواب کو جو دیکھا تھا اس نے اس خواب میں وہ وقت دیکھ لیا کہ جب انسانوں کی حکومت ختم ہو چکی ہے اور وہ لوگ کیسے رہ رہے ہیں، تو وہ اس خواب کو یہاں بیان کر رہا ہے۔
یعنی یہ دنیا انسانوں سے پاک ہے، لیکن اب مجھے یہاں ایک اور بات یاد آئی جو میں بھول گیا تھا۔ کافی دنوں قبل جب میں ایک چھوٹا سا سور تھا تو میری ماں اور دوسرے سور مل کر ایک پرانا گیت گایا کرتے تھے، جس کے صرف 3 بول اور گانے کی طرز انہیں یاد رہ گئی تھی۔ وہ طرز مجھے بھی یاد تھی، لیکن افسوس کافی عرصہ گزرنے کے بعد میرے ذہن سے نکل گئی۔ بہرحال گزشتہ شب مجھے وہ طرز خواب میں یاد آ گئی۔ صرف طرز ہی نہیں بلکہ گانے کے بول بھی یادداشت کے افق پر آئے ابھر آئے۔ مجھے یقین کامل ہے کہ یہ بول بہت پہلے جانور گایا کرتے تھے ہوں گے گایا کرتے ہوں گے، اور وہی پشت در پشت یعنی ایک نسل سے دوسری نسل میں جانوروں کے ذہنوں میں منتقل ہوتا رہا ہوگا۔ میں وہ گانا تمہیں سناؤں گا ساتھیو۔ یعنی اس نے خواب میں کیا دیکھا ہے؟ اس نے خواب میں ایک گانا دیکھا ہے، بول کے ساتھ اور اس کی دھن کے ساتھ اور اس کی لے کے ساتھ، طرز کے ساتھ، اور وہ گانا وہ اپنا قومی نغمے کے طور پر، ٹھیک ہے، یعنی اس تحریک کا جو بنیادی نغمہ ہوگا پہلا، وہ اس کو سنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، میں وہ گانا تمہیں سناؤں گا ساتھیو۔ میں بوڑھا ہوں، میری آواز بھی پھٹی ہوئی ہے، لیکن جب میں یہ گانا اور لے تمہیں سکھا دوں گا تو پھر تم خود ہی اسے بہتر کر لو گے۔ اس نظم کا عنوان ہے انگلستان کا قابل نفرت انسان۔ ٹھیک ہے، انگلستان کا قابل نفرت انسان۔ بوڑھے میجر نے گلا صاف کرنے کے بعد گانا شروع کیا۔ جیسے کہ اس نے کہا تھا اس کی آواز پھٹی ہوئی تھی، لیکن اس نے بہتر طور پر گایا۔ اس کے لہجے میں طنز تھا، سنجیدگی اور بردباری کے ساتھ نظم تھی۔ نظم کا عنوان کیا تھا؟ انگلستان کے ظالم درندے، انگلستان کے شیطانوں، آئرلینڈ کے حیوانوں، میری پر مسرت ہر جگہ کے درندوں، میری پر مسرت خبر سنو، اچھے دنوں کی خبر۔ جلد یا بدیر وہ وقت آنے والا ہے، مردم آزاروں کو الٹ دیا جائے گا، جب تخت اچھالے جائیں گے، جب تاج گرائے جائیں گے۔ جلد یا بدیر وہ وقت آنے والا ہے، مردم آزاروں کو الٹ دیا جائے گا، اور انگلستان کی پھلوں بھری زمین وحشی درندوں سمیت رون ڈالی جائے گی۔ ہماری ناک میں پڑی نکیل نکل جائے گی، ہماری پیٹھ پر لدا بوجھ اتر جائے گا۔ لگام اور مہمیز، ٹھیک ہے، لگام وہ ہوتی ہے جس سے کنٹرول کرتے ہیں، مہمیز چابک کو بولتے ہیں جو اس کو مارتے ہیں تو پھر وہ چلتا ہے۔ لگام اور مہمیز ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ چابک مارنے والے ظالم نہ مار پائیں گے۔ امیر دولت مندوں کو سوچ لینا چاہیے کہ گندم، جو، اوٹس اور سوکھی گھاس، چارہ، لوبیا اور دیگر کھاجا، اس دن سب کچھ ہمارا ہوگا۔ انگلستان کی سرزمین چمکنے لگے گی، اس کا پانی صاف اور اجلا ہو جائے گا، ہوائیں نسیم سحر بن کر چلیں گی۔ صبح کی جو ہوا ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں نسیم سحر۔ ہوائیں نسیم سحر بن کر چلیں گی اس دن جب ہم آزاد ہوں گے۔ اس دن کے لیے ہم سب لوگ جدوجہد کریں گے، گو اس دن کے آنے تک ہم مر چکے ہوں گے۔ گائے، گھوڑے، قاز اور مرغیاں، جو بڑی بطخ ہوتی ہے نا لمبے منہ والی، اس کو آپ اردو میں کہتے ہیں قاز، قاف الف قاف زیر ساکن قاز۔ تو میں دوبارہ پڑھتا ہوں، اس دن کے لیے ہم سب لوگ جدوجہد کریں گے، گو اس دن کے آنے تک ہم مر چکے ہوں گے۔ گائے، گھوڑے اور قاز اور مرغیاں آزادی کے لیے سب ہی سخت محنت کریں گے۔ انگلستان کے شیطانوں، آئرلینڈ کے وحشیوں، ہر جگہ کے درندوں، میری بات دھیان سے سنو، اس خبر کو پھیلا دو، آنے والے خوبصورت دنوں کی خبر۔ یہ اس نے نغمہ جو خواب میں دیکھا تھا لے کے ساتھ اس نے گنگنایا اور سب لوگوں کو سنایا۔
اس گیت کے گائے جاتے ہی تمام جانوروں میں جوش و خروش آ گیا، ہم بھی آزادی کے نام ہے، ہم انگلستان کے درندوں، ٹھیک ہے، خروش آ گئی۔ ابھی میجر نے آخری لائنیں گائی بھی نہیں تھی کہ سارے جانور اس گیت کو خود گانے لگے، بے وقوف ترین جانور نے بھی دھن کی نقل کی، یعنی الفاظ نہیں آیا تو ہاں لے جو ہے نا ان کی سیٹ ہو گئی، اور چند بولوں کی بھی۔ ان میں سے جو چالاک تھے مثلاً سور اور کتے، انہوں نے تو چند ہی منٹ میں پورا گیت یاد کر لیا۔ پھر تھوڑی سی ابتدائی کوشش کے بعد مویشی خانے کے تمام جانور پرجوش انداز میں انگلستان کے ظالم درندے گانے لگے۔ گایوں نے بھی اس گیت کو بہت پسند کیا۔ کتے کراہنے اور فریاد کرنے لگے، بھیڑیں بھیں بھیں کرنے لگیں، گھوڑے ہنہنانے لگے، بطخیں خیں قیں کرنے لگیں۔ تمام جانور اس گیت سے محظوظ ہوئے، محظوظ کا مطلب لطف اندوز ہوئے، ان کو مزہ آیا، اور 5 منٹ تک لگاتار جوش و خروش سے گاتے رہے، یعنی وہ بار بار ریپیٹ کر رہے ہیں، وہ دوبارہ سے جو ہے وہ دہراتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سب لوگ بہت جذبات میں آئے، جوش میں آ گئے، ہمیں آزادی چاہیے۔ اگر کوئی مخل نہ ہوتا، مخل کا مطلب کوئی درمیان میں ان کو ڈسٹرب نہیں کرتا، اس کو کہتے ہیں مخل۔ مخل نہ ہوتا تو شاید وہ گیت کو اسی طرح ساری رات گاتے رہے۔ بدقسمتی سے اس شور شرابے نے مسٹر جونز کو نیند سے بیدار کر دیا، اور وہ بستر سے کود کر کھڑے ہو گئے۔ انہیں یقین تھا کہ فارم کے صحن میں کوئی لومڑی آ گئی ہے۔ انہوں نے لپک کر بندوق اٹھائی جو ان کی خوابگاہ کے کونے میں ہمیشہ کھڑی رہتی تھی۔ اندھیرے میں ہی جلدی سے 6 نمبر کا کارتوس بھرا اور بندوق داغ دی، بندوق کے چھرے فارم کی دیواروں میں پیوست ہو گئے اور جانوروں کا جلسہ بعجلت تمام برخاست ہو گیا۔ بعجلت کا مطلب جلدی میں، جلدی جلدی میں لوگ بھاگ گئے۔ ہر جانور اپنی اپنی سونے کی جگہ بھاگ گیا، پرندے اڑ کر اپنے ڈنڈوں پر بیٹھ گئے، کچھ جانور گھاس پھوس پر بیٹھ گئے۔ اب پورا مویشی خانہ گویا سو رہا تھا۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ تھا جناب آپ کا تو ہم نے اینیمل فارم کا پہلا چیپٹر یہاں ہم نے ختم کر دیا، ٹھیک ہے۔ اس پہ تھوڑا سا تبصرہ کرتے ہیں۔ تو اینیمل فارم کے اندر ہم نے دیکھا کہ ایک جونز کا فارم ہے، اس فارم کے اندر بہت سارے جو ہے وہ جانور ہیں، اس میں سور بھی ہیں، گائیں اور بیل اور گھوڑے وغیرہ ہیں، اور وہ سب کے سب جو ہے وہ رہتے ہیں وہاں پر۔ لیکن ان میں ایک جو میجر ہے، جو بڑا سور ہے، بڑا ذہین ہے، عقل مند ہے، جذباتی ہے، وہ لوگوں کو یاد دلا رہا ہے، ان کو بتا رہا ہے کہ ہم زندگی کتنی سخت مشکل سے ہم گزار رہے ہیں، اسے آگہی ہو گئی ہے۔ ان سب کے پیچھے دراصل انسان ہے جو خود کچھ نہیں کرتا، سب کچھ ہم سے کرواتا ہے، ساری محنت ہم کرتے ہیں، ٹھیک ہے، زور ہم لگاتے ہیں، ٹھیک ہے، انڈے مرغیاں دیتی ہیں، دودھ گائے دیتی ہے، لیکن وہ کچھ نہیں کرتا، وہ ہم سب کی محنت کو لے جاتا ہے اور لے جا کے خود عیش کرتا ہے۔ لہٰذا ہم یہ فیصلہ کر لیں کہ ہمیں آزادی چاہیے، ہمیں انسان کی غلامی سے باہر نکلنا ہے، اور ہمیں انسان کو ختم کرنا ہے۔ انسان کو ختم کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ایک دوسرے کے ساتھ ملنا ہوگا، ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ سے ہاتھ ملانا ہوگا، اور آپس کے اختلاف کو ختم کرنا ہوگا۔ یہ کوئی نہ کہے کہ تم بطخ ہو، وہ کوئی نہ کہے کہ وہ خرگوش ہے، بلکہ اس نے ایک اصول قائم کر دیا۔ وہ اصول یہ ہے کہ ہر 2 پاؤں پہ چلنے والا ہمارا دشمن ہے، اور 4 پاؤں جس کے ہوں اور جس کے پر ہوں وہ ہمارا دوست ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس نے اور اصول بنائے کہ ہم ایک دن آئے گا کہ ہم اس دنیا سے سارے انسانوں کو مار بھگائیں گے، اور پھر ہماری آزادی ہو جائے گی، ہمیں اپنا ملک مل جائے گا۔ ہم جب وہاں جائیں گے تو کیسے رہیں گے؟ پھر اس نے بولا کہ ہم انسانوں کی طرح نہیں رہیں گے، ہمارا طرز زندگی الگ ہوگا، ہم مکان میں نہیں جائیں گے، ہم نوٹ کے قریب، دولت کے قریب نہیں جائیں گے، ہم بستر پہ نہیں سوئیں گے، ہم شراب کو ہاتھ نہیں لگائیں گے، ہم انسان کے کرنے والے جتنے کام ہیں ان سب کی ہم نفی کریں گے، بلکہ ہم وہ کریں گے جو ہم کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، جس کے لیے ہم بنے ہیں۔
یہ بہت تمثیلی آئیڈیا ہے، اور اگر آپ اس کو اپنے ملک کے اندر لگا کے دیکھیں تو یہ 1947 سے پہلے جو تحریک چل رہی ہے یہ اس کو آپ تمثیل کے ساتھ دے سکتے ہیں۔ ویسے جو جارج ویل ہے اس نے کوئی ہمارے ملک کے لیے یہ ناول نہیں لکھا، بلکہ اس نے دوسری جنگ عظیم میں رشیا میں جو انقلاب آ رہا تھا، ٹھیک ہے، سوشلزم کا، اس نے اس پیرامیٹرز کو سامنے رکھ کر یہ پوری ناول لکھا ہے۔ لیکن حیرت انگیز بات یہ ہے کہ 80 90 سال گزر جانے کے باوجود بھی اس پورے ناول کا جو تمثیلی ایپلیکیشن ہے وہ ہمارے ملک پر بھی جوں کی توں ہو رہی ہے، ویسے کہ ویسے ہی ہم اس کو جو ہے وہ دیکھ پا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس نے اپنا خواب بیان کیا آگے کہانی کے اندر۔ خواب اس نے یہ بیان کیا کہ میں نے ایسے وقت کا خواب دیکھ لیا ہے کہ جب اس زمین پر انسان نہیں ہوں گے، یعنی جابر نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، ہم آزاد ہوں گے۔ اور ایسے میں اس نے کہا کہ ایک نغمہ جو میں بچپن میں اپنی امی سے سنا کرتا تھا، جس کے 2 4 بول مجھے یاد تھے، لے بھی مجھے تھوڑی یاد ہے تھوڑی یاد نہیں ہے، لیکن میں نے خواب میں وہ پورا نغمہ دیکھا ہے، اس کی لے میں نے دیکھی ہے، میں وہ نغمہ اور لے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اور اس نے پھر بڑے جوش اور خروش کے ساتھ سامنے بیٹھے جانوروں کو اپنے اس نغمے کو گا کے سنایا۔ وہ اتنا متاثر کن نغمہ تھا کہ سارے جانوروں نے بھی ایک کے بعد ایک، جن میں تھوڑی استطاعت تھی انہوں نے زیادہ، اور جن میں استطاعت کم تھی انہوں نے کم، اس کو یاد کر لیا، اور پھر سب لوگ مل کے اس جوش اور جذبے کے ساتھ وہ نغمہ گنگنانے لگے، ٹھیک ہے۔ کہانی کے اس حصے میں جب بالکل جوش اور جذبہ پیک پر تھا تو جونس کی جو ہے وہ آنکھ کھل جاتی ہے، وہ بولا یہ کون، کیا ہو رہا ہے میرے فارم کے اندر، یہ کون آ گیا؟ وہ سمجھا کہ شاید لومڑی آ گئی، اور لومڑی جو ہے وہ پالتو جانور نہیں ہے، جنگلی جانور ہے، اور وہ جانوروں کو کھا جاتی ہے، تو اس کا علاج صرف اور صرف بندوق ہے۔ وہ اٹھا، اس نے بندوق اٹھائی، 6 نمبر کا کارتوس لگایا اور ڈھا کر کے اس نے گولی چلا دی۔ وہ جیسے ہی جانوروں نے سنا وہ سب کے سب دبک گئے اور اپنے اپنے سونے کی جگہ پر چلے گئے، اور پھر سے اس فارم میں ویسے کا ویسے ہی سناٹا چھا گیا۔ تو یہ تھا جناب ہمارا دوسرا پارٹ، اس کو ہم جاری رکھیں گے۔ اس میں 8 چیپٹر ہیں، 8 یا 9 چیپٹر ہیں، اس میں سے ہم نے ایک چیپٹر جو ہے لگ بھگ ختم کر لیا 2 حصوں میں۔ انشاءاللہ اب ہم اگلا چیپٹر کل شروع کریں گے۔ کل تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔